السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی گیپ آ گیا ہمارا سیرت کی کتاب کو پڑھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بہت آسانی فرمائے، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آگے جلد سے جلد جو ہے وہ لیسن بھیج دیے جائیں، تاکہ یہ جو ہمارا تقریباً 2 مہینے کا گیپ آیا ہے وہ کمپنسیٹ ہو سکے انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ ہم کنٹینیوسلی پڑھتے جائیں گے۔ ہم نے پیج نمبر 34 تک پڑھا تھا، آج ہم پیج نمبر 35 پڑھیں گے۔ آپ 35 نمبر پیج کھول لیجئے، جس میں ہے کہ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 سال تک لوگوں کو خاموشی سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ کوئی اکا دکا لوگ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ خاموشی سے اسلام قبول کرتے رہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی۔ جب اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع کی، ظاہر ہے مشکلات بھی شروع ہو گئیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے پریپیئر کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس کا ذہن بناتا ہے، اس کے دل کو مضبوط کرتا ہے، اس کے ارادے مضبوط کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان بیبی سٹیپ لیتے ہوئے گریجولی آگے بڑھتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے بہت زیادہ دین کا کام کریں، آمین۔ تو سب سے پہلے یہاں پر یہ ہیڈنگ ہے، قرابت داروں میں تبلیغ۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے پہلے جس کا حق ہے وہ گھر والوں کا حق ہے، اس کے بعد پھر رشتہ داروں کا، آپ کے گلی محلے قریبی لوگوں کا، اپنے شہر کے لوگوں کا، پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے پیغام، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی۔ جب گنجائش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں وہ آپ کے پیروکار بن جائیں، ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانیں ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل فطرت پر تھے، نرم تھے، جن لوگوں کے دل اس بات کو، حقیقت کو، حق کو سمجھ گئے تھے، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جس میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے خواتین میں شامل ہیں، پھر اس کے بعد مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح کرتے 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 کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جب اللہ کا حکم آیا، اور کیا حکم آیا کہ اپنے نزدیکی رشتہ داروں میں کون ہوتا ہے؟ چچا، ماموں، خالہ، کزنز، یعنی کہ جتنے بھی نزدیکی رشتہ دار ہیں ان کو خبردار کریں، اور جو آپ کی بات مان لیں یعنی اسلام قبول کر لیں ان کے لیے اپنے بازو جھکا دیں۔ اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، یعنی اپنے قبیلے کے لوگوں کو۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر بڑے اچھے انداز میں ان کے لیے اپنے اخلاص کا اظہار کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر بتلایا کہ میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کی قسم، تم لوگ اس طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور بلائی کا بدلہ بلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ انسان کی پیدائش کا مقصد، اور پھر اس کے بعد اس کی موت اور اس کا اٹھایا جانا، جس چیز کو وہ لوگ بھول چکے تھے، جس چیز کو وہ نہیں جانتے تھے، اگر جانتے بھی تھے تو اس کو فراموش کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔
اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ 30 یا 40 افراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کھانا کھلایا اور پھر اسلام کی دعوت دی۔ اچھا آپ دیکھیں، ہم اگر کوئی کافر ہے، اس کو نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو جب آپ اس کو بتائیں گے تو یقیناً وہ ایک دفعہ سوچے گا کہ یہ کیا بات ہے، یہ ایک نئی بات ہے، اور جس کا دل نرم ہوگا، جو حق پر ہوگا، جو فطرت پر ہوگا، وہ اس بات کو جلدی قبول کر لے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، کچھ لوگوں نے قبول کر لیا اور کچھ لوگ دشمن بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، یعنی پہلی دفعہ وہ نرم تھے۔ صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا کہ اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ یعنی ظاہر اپنا بھتیجا تھا، اور ان کو لگا کہ یہ کوئی ایک نئی بات کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ عرب کے لوگ اس کو ماریں تو اس کو بچاتے بچاتے ہم بھی مارے جائیں۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ حق لے کے آیا، اور اس کے ساتھ مدد کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ابو لہب تو اتنا خلاف ہوا کہ بازاروں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تو وہ پیچھے پیچھے جاتا اور مخالفت کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچاتے تو وہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا۔ اللہ اکبر۔ مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑوں۔ جو ابو طالب تھے چچا، وہ بہت محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن دیکھیں اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ انہوں نے ساتھ بھی دیا، انہوں نے محبت کا بھی اظہار کیا، اور انہوں نے حفاظت کا بھی یقین دلایا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے دادا یعنی اپنے والد کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاندان کے 3 حصے ہو گئے۔ کچھ لوگ ہیں خاموش ہیں، یعنی وہ سوچنے کا وقت مانگ رہے ہیں۔ کچھ لوگ مخالف ہو گئے، جس میں ابو لہب، ابو جہل، اور کچھ نے کہا کہ ہم ساتھ دیں گے، جس میں ابو طالب۔ اب آگے کیا ہوا؟ صفا کی پہاڑی پر انہی دنوں اللہ نے ایک اور حکم اتارا کہ تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو، مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اس حکم کے آنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، یا صباحا، یا صباحا، یا صباحا، ہائے صبح۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، یعنی یہ آواز تب لگائی جاتی تھی جیسے ہمارے ہاں کوئی جنگ کا سائرن ہوتا ہے، جیسے روزہ رکھنے کا یا کھولنے کا ہوتا ہے، ایک پہچان ہوتی ہے، تو اس وقت وہاں پر یا صباحا۔ اچھا ابھی جب میں یعنی کہ عمرہ کرنے کے لیے جب میں گئی تھی تو میں صفا پہاڑی کو دیکھ کر سوچ رہی تھی اسی واقعے کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہاں پر کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کا کتنا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی نشانیاں دکھائیں اور ہمارے لیے ان نشانیوں کی حفاظت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم، پھر اللہ رب العزت کا گھر، پھر صفا پہاڑی، پھر مروہ کی طرف جانا، پھر مدینہ، اور مدینہ میں زیارتیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا بہت شکر ہے جس نے ہمیں یہ اتنا پیارا دین دیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے۔ یہ کس بات کی نشانی تھی؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے، امانت دار، اچھے اخلاق والے۔ لوگوں نے دوڑ لگا دی، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کہ کیا بات ہے۔ یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم سب پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے، تو کیا تم سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں،
میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور وہ جٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا، کیا دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا؟ لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح، یعنی کہ میری مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس نے دیکھ لیا کہ ایک خطرہ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے سامنے آئے گا۔ وہ مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی، آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے نہ بچا سکیں گے، نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا، خاص لوگوں کو بھی، چنانچہ فرمایا، اے قریش کے لوگو، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں آتا ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے سودا کر لیا مومنین سے، خرید لیا ان کی جانیں جنت کے بدلے۔ یہی پیغام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم سے نجات کے بدلے اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں، اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں نکلتے اور سب لوگوں کو یہ کہتے، یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم کہو لا الہ الا اللہ کہ تمہارا صرف ایک معبود ہے، یعنی شرک کو چھوڑ دو، تفلحون تم فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ کیسی محنتیں تھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ بازاروں میں نکل جاتے اور کہتے جاتے۔ تب کوئی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تب کوئی مائک نہیں تھے، کیسی محنت تھی، کیسی کوشش تھی، کیسے دشمن کھڑے ہو گئے۔ خیر آگے کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں سے کہا، اے بنی کعب بن لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی کسی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں، اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ میرے مال میں جتنا چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہے مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں، تم لوگوں سے نسبت و قرابت کا تعلق ہے، جسے میں اس کی تری کے مطابق تر کروں گا، یعنی حق کے رشتہ داری نبھاؤں گا، یعنی جو دنیاوی طور پر ایک حق ہوتا ہے اسے نبھاؤں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلوں کو جو کہ اپنے رشتہ دار تھے ان کو پکارا، ان کے نام پکارے، دیکھیں اپنی پھوپھی کو، اپنی بیٹی کو، یہاں تک کہہ دیا کہ یہ نہیں کہ میں نبی ہوں تو میں تمہیں بچا لوں گا، اپنی تیاری خود کر لو، اپنی تیاری خود کرو، آخرت کا حساب اتنا شدید ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنی، کیسا وہ دن ہوگا کہ ہر کسی کی اپنی ایک حالت ہو رہی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اُمِّهِ وَبَنِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي،
کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بیٹا۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو، یعنی کہ فوری طور پر لوگوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ البتہ ابو لہب بد سلوکی سے پیش آیا۔ اس نے کہا تو سارے دن غارت ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دے کے اس نے کہا تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کے جواب میں سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، یعنی کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور بتایا گیا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت اور تعجب میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب گھروں کو واپس ہوئے اور پھر طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت اور تعجب ختم ہوا اور مطمئن ہو گئے، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان کسی درس کی محفل میں ہوتا ہے تو اس وقت اتنا دل نرم ہوا ہوتا ہے کہ وہ بہت سے ارادے کرتا ہے، جیسے ہی گھر جاتا ہے دنیا کی طرف، پھر وہی دنیا کی رنگینیاں اور وہی فیصلے۔ ایسا ہی ہوا، وقتی طور پر تو وہ حیران ہوئے، لیکن جب واپس انہی طبیعتوں میں گئے تو ان کا وہی متکبرانہ خیالات تھے، اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بھڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے کہ یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں پیغام دیا، پہاڑی پہ چڑھ کے پیغام دیا، بازاروں میں پیغام دیا۔ ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی نسب میں پڑتا ہے۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کی طرف، کہ انہوں نے قریش کا دین چھوڑ کے نصرانیت یعنی عیسائیت کیوں اختیار کی تھی، اسی لیے وہ اس کے مثل قرار دیتے تھے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے، مجموع محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے رہے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے تھے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور سچ پوچھے تو یہی طریقہ ہے تبلیغ کا، کہ اللہ کے قرآن سے آیتیں سنائی جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جائیں اور سیرت رسول سنائی جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ پہلے تو چھپ کے کرتے تھے، لیکن پھر کھلم کھلا شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ جو لوگ مسلمان ہوئے وہ زیادہ تر غریب غربا تھے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی، ذہنی فاصلے بڑھتے گئے۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں یا معاشرے میں دیکھیں، ایک گھر میں ایک بچی یا بچہ کوئی دین کی طرف آتا ہے، پورا گھر اس کو طعنے دیتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اس کا، تم تو بڑے نیک ہو گئے ہو۔ وہ کوئی بات کرتا ہے تو کہتا ہے اچھا تمہاری اب یہ سوچ ہو گئی ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ انسان کے اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے جب وہ اس کی زندگی میں اس کی سوچ بدلتی ہے، فاصلے واقعی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ فاصلے اتنے شدید تھے کہ کوئی باپ کافر ہے تو بیٹا مسلمان ہے، اگر بیٹا کافر ہے تو باپ مسلمان ہے۔ جنگوں میں بیٹوں نے باپ کی گردنوں پر تلواریں چلا دیں، گھروں کے اندر کس طرح لوگ پھٹ گئے، کوئی مسلمان تو کوئی کافر، کوئی بیوی شوہر سے جدا ہو گئی، کوئی شوہر بیوی سے جدا ہو گیا، کوئی ماں بچوں سے جدا ہو گئی۔ یعنی کہ یہ اتنی بڑی آزمائش تھی اس وقت کہ اپنے دین کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا۔ دیکھیں اب ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہے نا، ہمارے لیے تو کتنی آسانیاں ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، وہی تو وقت مشکل تھا، وہی تو مشکلات تھیں۔
اب کیا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مسجد بنا دیا گیا، قرآن پڑھتے، تہجد کے وقت قرآن پڑھا جاتا، ان کے گھر میں جب قرآن پڑھا جاتا تو وہ روتے، مسلمان روتے، صحابہ کرام روتے، اور مشرکین کی عورتیں اور بچے حیران ہوتے اس کلام کو سن کے، قرآن کو سن کے حیران ہوتے۔ ایون کہ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، ابو لہب نہیں سوری ابو جہل، ابو سفیان، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چھپ چھپ کے قرآن سنتے اور تہجد کے وقت سنتے، اور جب یہ ایک دوسرے کو دیکھتے تو یہ فیصلہ کرتے کہ کل ہم اکٹھے نہیں ہو کے کہ کل ہم یہاں پر قرآن سننے نہیں آئیں گے، اور پھر آتے تو ایک دوسرے سے چھپ چھپ کے آتے، پھر ایک دوسرے کو دیکھ لیتے۔ تب کتنی دیواریں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی سی دیواریں ہوتی تھی، پھر فیصلہ کرتے کہ کل نہیں آئیں گے، پھر آ جاتے، پھر ایک دوسرے کو دیکھ لیتے۔ اس طرح 3 دن لگاتار کرتے رہے۔ قرآن ایسا ہے کہ کوئی اگنور نہیں کر سکتا، اور پھر اتنی پیاری آواز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اتنی پیاری آواز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ خود روتے اللہ کے کلام سے۔ اب دیکھیں کئی مکی صورتیں، آپ دیکھیں کتنی، سورۃ الاعراف بھی مکی ہے، سورۃ المائدہ، بڑی بڑی صورتیں۔ تو پھر آپ دیکھیں ان صورتوں کے اندر جو پیغام تھا توحید کا پیغام تھا، کیونکہ مشرک لوگ تھے ارد گرد، انہوں نے اپنے بتوں کے نام بنائے ہوئے تھے، بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے، حبل، لات، عزا، منات، یہ ان کے بت تھے، بالکل ایسی جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے ودہ، سوا، نصر، یغوث، یعوق، یہ نام تھے۔ کبھی ہم دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کون سے بت ہیں، مشکل کشا، پاک پنجتن، اور مولا کے نام سے، اور داتا صاحب اور داتا گنج بخش، ہم ان سے نہیں مانگ سکتے، ہم نے اپنے اللہ سے مانگنا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے فریادیں رکھنی ہے۔ پھر کیا فرق رہ گیا؟ ہم نے اللہ کے در پہ جانا ہے، اللہ کا در مسجد ہے، وہاں پر جانا ہے، اللہ کا در حرم ہے، وہاں جانا ہے، وہاں سے وہاں دعا مانگنی ہے، اور جہاں مرضی مانگے، فسم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں بھی جاؤ تو اللہ کو تم ادھر ہی پاؤ گے، اللہ تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب کیا ہوا کہ حاجیوں کی آگاہی کے لیے قریش کے مشورے، قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا۔ اچھا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حج شروع سے چلتا آ رہا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گرا، چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا۔ اس نے کہا، دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، اور وہ ان صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ اب یہ جو ولید بن مغیرہ تھا نا، یہ خالد بن ولید کا باپ تھا۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ اب اس نے کیا کہا کہ لوگوں کو دور دور تک پتہ چل گیا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ لوگ کوئی آ کے بات کریں، ہم آپس میں اکٹھے ہو کے ایک بات کر لیتے ہیں۔ اب کیا بات کر لیتے ہیں، آگے وہ پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیں کہ ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا، اچھا تو ہم کہیں گے وہ کاہن ہے، یعنی جو لوگ آئیں گے حج کرنے تو ہم انہیں کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ اور اب ولید بن مغیرہ نے کیا کہا، اس نے کہا نہیں، اس نے کیا کہا، وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان کی سی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ اس نے کہا کہ وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ اس نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں،
اس میں نہ ان کسی جھاڑ پھونک ہے نہ گرا بندی۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ اس نے کہا واللہ اس کی بات میں مٹھاس اور رونق تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے۔ اللہ اکبر۔ تم جو بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے۔ وہ اس کے ذریعے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں اور آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے۔ انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی اس کے پاس سے گزرتا اور اس سے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجمع اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، یعنی بلکہ لوگوں میں اور زیادہ سسپینس پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کی سازش کو بھی دوسرے بندے کے لیے فائدہ مند بنا دے۔ آپ فرماتے کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جھٹلاتا جاتا، تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ساتھ ساتھ قرآن سناتے، بار بار کہتے، تکرار کرتے، کہتے جاتے۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے، روایت ہے طارق بن عبداللہ المحاوری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار دیکھا۔ ایک بار حجاز کے بازار میں آپ سامان رکھ کے بیٹھے تھے، سامان بیچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ حلہ پہنا تھا۔ آپ بلند آواز لوگوں کو پکار رہے تھے کہ اے لوگو لا الہ کہہ دو فلاں پا جاؤ گے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھر لے کر چل رہا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے اور ایڑیاں خون آلود کر دیے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ کذاب ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عبد المطلب کا غلام ہے اور پیچھے اس کا چچا، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں تکلیفیں تو پھر اپنے ہی پہنچاتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور جو اپنے تھے، نہ ابو جہل نے کیا، نہ ابو طالب نے کیا، نہ ابو لہب نے کیا، تو یہ ابو لہب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچاتے تو یہ پیچھے پیچھے جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے اوپر پتھر مارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ ہوتے، پھر بھی کہتے لوگو لا الہ کہو، لوگو لا الہ کہو، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ لوگ سن کے مجبور ہو جاتے کہ یہ ایسی کون سی بات ہے، یہ ایسا کون سا ڈراوا ہے جس سے ہمیں یہ خبردار کرے۔ تو آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے کوئی مشرک نہ بچا تھا، کوئی شرک کرنے والا نہ تھا۔ اسلام کیسے مکہ فتح ہو گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تھے کیسے اسلام ہر طرف پھیل گیا، اور یہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ آج دیکھیں الحمدللہ ہمارے دلوں کا سکون ہے۔ یہ آج دیکھیں ہم تک یہ باتیں پہنچ گئیں، اللہ نے پہنچا دی۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ علم ہمارے لیے محفوظ کیا، ہمیں اس علم سے اللہ تعالیٰ نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کو ہمارے دلوں پر اثر کر دے، ہمارے دلوں کے اوپر اس کا۔ اللہ ہمیں قرآن کو سیکھنے کی، حدیث کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے ہم ضرور ملیں گے جلدی انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ۔